بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق ارض و سما کا ہم پر بہت بڑا عظیم الشان احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہر امتی کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ جب چاہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق اور رابطہ قائم کر سکے۔ وہ تعلق اور رابطہ درود پاک کا انمول تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق خصوصی اور نسبت روحانی کا اعلیٰ ذریعہ اور عرفہ وسیلہ ہے۔ درود فارسی کا لفظ ہے جبکہ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رحمت کے ہیں، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت مانگنا۔ وظیفہ صلاۃ و سلام ایک جلیل القدر ممتاز اور منظور و مقبول عبادت ہے۔ درود گناہ گار کے لیے ڈھال اور سلامتی کا ذریعہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے گناہوں کی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں، نجاستیں دھل جاتی ہیں، دل و دماغ کا زنگ اتر جاتا ہے، فکر و نظر کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ درود فیوز و برکات کا مجموعہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسانی غم دور ہو جاتے ہیں، دل و دماغ پر نور ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت بے حد مسرور ہو جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ہر عبادت کے لیے وقت اور جگہ متعین ہے۔ پانچوں نمازیں اپنے وقت مقررہ میں ادا کی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ مسلمانان عالم ایک سال کے پورا ہونے کے بعد ادا کرتے ہیں اور مناسک حج بیت اللہ میں حج کے مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھے جا سکتے۔ ان تمام عبادات کے لیے وقت اور جگہ مقرر ہے۔ صرف درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ جگہ کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ جب چاہیں جتنا چاہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور جوابی سلام رحمت حاصل کر لیں۔ پروردگار عالم قادر مطلق ہیں، چاہیں تو بندوں کی عبادتیں قبول کر لیں، چاہیں تو رد کر دیں۔ علماء مفسرین کا کہنا ہے جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسری دیگر عبادات، ہو سکتا ہے کسی غلطی، کمی، کوتاہی کی وجہ سے، کسی خامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو رد کر دیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کسی حال میں بھی اس کو رد نہیں کرتے۔ درود پاک کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ریاکاری سے پڑھا جانے والا درود پاک بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، ذرا سی بھی ریاکاری ان میں آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو رد کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ لیکن درود پاک اگر ریاکاری سے بھی پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے، پیروں سے اور علماء حضرات سے وظائف پوچھتے ہیں، وظیفہ پوچھتے ہیں۔ یقین جانیے یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وہ وظیفہ ہے جو باقی تمام وظائف سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس وظیفے کی اہمیت، فضیلت اور حکمت کو بڑے دلکش انداز سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے سلامتی بھی بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ وظیفہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی یہ عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ کے فرشتے بھی اس عبادت کو کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس وظیفے اور اس عبادت کو لازم پکڑ لو۔ قرآن کریم میں مثال نہیں ملتی کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایسے نرالے انداز سے پکارا ہو۔ یہ فقط درود پاک کی فضیلت اور عظمت کا نتیجہ ہے۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے
کہ آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا باقی تمام عبادتوں سے اشرف اور افضل ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کوئی عبادت ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہوں کہ میں بھی یہ عبادت کرتا ہوں، یعنی میں نماز پڑھتا ہوں، یا میں روزے رکھتا ہوں، یا میں بھی حج کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ نہیں، کسی عبادت کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ درود پاک کے لیے یہ فرمایا کہ میں بھی درود پاک بھیجتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر میرے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجھے اور آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اسی لیے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ فرض ہے، اور ایک مجلس میں آقا علیہ السلام پر درود بھیجنا یہ واجب ہے، اور بار بار درود پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پاک بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کریں گے، اس کے 10 درجات کو بلند کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اگر ہم کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی صحبت پانا چاہتے ہیں، تو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل انسان ہے وہ کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ کیوں؟ کیونکہ درود پاک پڑھنے میں نہ پیسے لگتے ہیں، نہ رقم خرچ ہوتی ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے، اور نہ ہی زیادہ کوئی وقت لگتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تو یہ دنیا کا سب سے بخیل ترین انسان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بڑا عجیب ماجرا ہے، آج آپ نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے ایک بد دعا کی، اس بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ جبرائیل امین نے بد دعا یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آمین نہ کہے۔ میں نے کہا آمین۔ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین ہیں، اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ تو کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، یہ آقا علیہ السلام نے خود سکھایا ہے۔ سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ہم آپ پر درود و سلام بھیجیں، ہم سلامتی تو آپ پر بھیجتے ہیں، ہر نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ہم آپ پر درود کون سا بھیجیں، کیسے درود آپ پر پڑھیں؟ تو آقا علیہ السلام نے
درود ابراہیمی سکھایا کہ اس طرح مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الدعاء موقوف بین السماء والارض لا تقعد منه شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، دعا کا کوئی حصہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا یہاں تک کہ اپنی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج لو۔ درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اگر دعا کے شروع میں بھی درود و سلام ہو، دعا کے آخر میں بھی درود و سلام ہو، تو اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتی۔ تو جب اول اور آخر کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ درمیان کو رد کر دیں۔ لہذا اللہ رب العزت ہر اس دعا کو قبول کریں گے جو درود پاک کے درمیان میں مانگی جائے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انسان درود پاک کی کثرت کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اس لیے کہ سب سے زیادہ احسانات اگر ہم پر کسی کے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے ہم پر بے حد احسانات ہیں۔ اس لیے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ہماری زندگی گزر جاتی ہے، ساری زندگی مال و دولت کی اور دوسری تیسری باتوں میں خرچ کر دیتے ہیں، کبھی توجہ نہیں گزرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھیں۔ کاش کہ کبھی زبان پر درود پاک بھی ہوتا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہوتا تو ہم پریشان نہ ہوتے، ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے، ہم اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان نہ ہوتے، رزق کی وجہ سے پریشانی نہ ہوتی، ہماری زندگی میں بے سکونی اور بے آرامی نہ ہوتی۔ اگر ہم کائنات کے سب سے بڑے محسن کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتا۔ جب کبھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لکھنا پڑے تب بھی پورا لکھیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ صرف صاد لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک محدث تھے، ان کی اللہ رب العزت نے اسی بات پر پکڑ کر لی، وہ اپنا صفحہ بچانے کے لیے، وقت بچانے کے لیے صرف صاد لکھ دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس ہاتھ کو شل کر دیا جس سے وہ لکھا کرتے تھے۔ ساری زندگی پھر اس ہاتھ سے کام نہیں کر سکے، وہ ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا۔ تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینا ہے تب بھی درود بھیجیں، اور جب کبھی لکھنا پڑے تب بھی پورا درود پاک لکھا کریں۔ اس سے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80، جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خود بھی درود پاک پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی درود پاک سکھائیں۔ جتنا کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچے گا، اور اتنی ہی اس درود کی برکت سے نورانیت ہمیں نصیب ہوگی، اتنا سکون قلب اور اطمینان نصیب ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔